صاحب کہہ گیا یار اب تو جنت پکی ہے نا. وہ پیر صاحب نے کہا, صحیح صاحب نے کہا تو جنت پکی ہے, کس لیے پڑھنے کی بات, کیا پیر صاحب نے کہا. ارے نہیں یہ نہیں کہتا پیر صاحب نے تو, رسول اللہ نے کیا کہا ادھر دیکھنا, خدا نے کہا کیا ادھر دیکھنا کیا کہا ہے. لیکن غوث اعظم فرماتا کر یہی بات ہے, تو مجھے شیطان لگتا ہے. کہا کیوں؟ کہا جس کے لیے اللہ نے ساری کائنات بنائی ہے وہ ساری رات روتا رہا, سجدے پہ سجدہ کرتا رہا, قیام کرتا رہا, ساری رات روتا, اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو کر روتا, اے اللہ میری امت کو بخش دے, اے اللہ میری امت گناہگار ہے, یا اللہ میری امت کو جہنم میں نہیں جلانا. یہاں تک سونے نبی کے پیر پھٹ گئے, خون بھی نکل آیا. تورمت قدماہ اوساقاہ, میرے تیرے نبی کے قدم کس لیے پھٹے؟ میرے تیرے امت کے لیے. ہم امت ہے نا, امت کے لیے رو رہے ہیں, اے اللہ میری امت کو جہنم میں نہیں ڈالنا, دوزخ میں نہیں جلانا, یا اللہ میری امت کو معاف فرما دے. امت کے غم میں نبی پوری رات روتے ہیں, پوری رات روتے ہیں. کسی عاشق نے اسی لیے تو کہا اللہ جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا, رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے. سبحان اللہ. کس کے لیے روئے؟ میرے تیرے لیے روئے. کس کے لیے؟ میرے تیرے لیے. اے اللہ امت گناہگار بخش دے, معاف کر دے, جہنم میں نہیں جلانا. جہنم کا عذاب ہم بھگتنے کے قابل نہیں ہے. اے اللہ میری امت کو معاف فرما دے. امت ہی ایسا ہے, نبی ساری رات امت کے لیے روتا. امت کو پرواہ نہیں, نمازیں گا رہی ہیں, سنتیں گا رہی ہیں, پرواہ نہیں ہے, دنیا کو راضی کرنا ہے, کوئی پرواہ نہیں ہے, لیکن اللہ کو پرواہ ہے. اللہ نے کیا کیا؟ جب نبی کے قدم پھٹے, خون نکلا, نبی کو تکلیف ہوئی, اللہ نے کہا جبریل لے جاؤ قرآن میرے نبی کو دے دے. نبی کو کہہ دے یا ایھا المزمل, اے چادر اوڑھ کے بیٹھنے والے, اللہ کی بارگاہ میں امت کا غم لے کر رونے والے, قم اللیل الا قلیلا, اب پوری رات نہیں تھوڑی رات کھڑے ہو. سبحان اللہ. کیا کرو؟ پوری رات نہیں تھوڑی رات جاگو, پوری رات نہیں جاگنا. اللہ کی بارگاہ میں رو رہے ہو امت کا غم لے کر, اب کیا ہے پوری رات نہیں تھوڑی رات آرام تو کرو. پوری رات کھڑے ہو کر اتنی تکلیف امت کے لیے. میرے سونے نبی نے فرمایا میں اگر سو جاؤں کیا اللہ بخش دے گا میری امت کو؟ جبریل نے فرمایا اللہ کی رحمت بڑی ہے, تیری امت کے گناہ کم ہے. اللہ فرماتا میں نے وعدہ کیا جا تیری امت کو معاف فرما دوں گا. تیری امت کو معاف فرما دوں گا. غوث اعظم نے فرمایا وہ نبی جس کے لیے سارا جہاں بنا, اللہ نے نماز اس پر معاف نہیں کی, مجھے معاف کیسے کرے گا؟ اس لیے تو پکا شیطان لگتا ہے, تو پکا شیطان لگتا ہے. اب شیطان نے کہا غوث اعظم تجھے تو تیرا علم بچا گیا, تجھے تو تیرا علم بچا گیا, جائے ہوتا تو پھنس جاتا. غوث اعظم کو کہا تجھے تو تیرا علم بچا گیا. غوث اعظم نے فرمایا شیطان اپنی شیطانی کر رہا ہے, مجھے میرا علم نہیں, اگر علم بچاتا تو تم دو فرشتوں کا استاد تھا, تجھے کیوں نہیں بچایا؟ تم بھی دو فرشتوں کا استاد تھا, تو نے زمین کا چپا چپا ناپ کر نمازیں پڑھی تھی, فرشتوں کو درس دیا کرتا تھا, تم تو بہت بڑا علم والا تھا, تیرے علم نے کیوں نہیں بچایا؟ کہا پھر کیا کہا مجھے اپنے اللہ نے تیرے مکر و فریب سے بچایا. یہ ہے ایمان, یہ ہے ایمان. کہا محمد رسول اللہ پہ نماز معاف نہیں, مجھ پر نماز ہوگی. لیکن ہم اللہ کی بارگاہ میں جب نہیں جھک رہے, اللہ نے ہمارا مال اسی لیے تو ان کے لیے لگایا جن کے ہاتھ میں 10 انگوٹھیاں ہیں. اسلام نے مرد کو صرف ایک انگوٹھی کی اجازت دی ہے. کتنے کی؟ وہ بھی 4.25 ماشے سے کم ہو اور چاندی کی. کیا ہو؟ سونا آنکھے حرام ہے. اس کے علاوہ تانبا ہے, پیتل ہے, لوہا ہے, یہ بھی ہم انگوٹھیاں لگاتے ہیں, بولتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا کیا اس سے ہوتا, کچھ نہیں ہوتا لوہے سے جناب, یہ حرام ہے حرام. اگر آپ کے ہاتھ میں لوہے کی انگوٹھی ہے, پیتل کی ہے, تانبے کی ہے, سونے کی ہے, آپ کی کوئی عبادت خدا کی بارگاہ میں قبول نہیں, کوئی عبادت
قبول نہیں. جب ایک پہننے سے قبول نہیں تو 10 انگوٹھیاں پہننے سے کہاں قبول؟ اس لیے اس گمراہیت میں اگر نہیں پھنسنا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں آنا ہے. کیا کرنا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں آنا ہے. آج کی یہ شب جو ہے میرے نبی کریم کا عمل کیا تھا؟ میرے سونے نبی فرماتے ہیں آسمان کتنے ہیں؟ 7. کتنے آسمان؟ قرآن میں سماوات کا لفظ ہے. سماوات جمع ہے, ایک آسمان نہیں ہے, 7 آسمان ہیں. کتنے؟ یہ آسمان دنیا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ نبی کی بیوی ہے. فرمائے عائشہ آج وہ رات ہے جس میں اللہ رب العزت اپنی جلالیت کے مطابق جو اس کی شان ہے, جو اس کی قدرت ہے, اس کے مطابق آسمان دنیا پر جلوہ افروز ہوتا ہے اور آواز لگتی ہے عالم مستقبل. کیا کوئی ایسا ہے جو آج رو رہا اے اللہ میں گناہگار ہوں, میرے گناہ معاف فرما دے. آج رات ہے کوئی رونے والا جو میری بارگاہ میں رو رہا ہے, یا اللہ نمازیں مجھ سے چھوٹ گئی ہیں, اے اللہ نمازیں قضا ہو گئی ہیں, روزے میں نے چھوڑے ہیں, اے اللہ امت مصطفیٰ میں ہو کر آقا کی سنتیں ساری زندگی نہیں اپنا پایا ہوں, میں گناہگار ہوں. اللہ فرماتا جو بخشش مانگنے والا میری بارگاہ میں آج کی رات بخشش مانگتا ہے, روتا ہے, گر گراتا ہے, سجدے میں ہے, قیام میں ہے, رکوع میں ہے, آج میں اسے معاف فرما دوں گا. ہے کوئی ایسا جس نے زندگی تنگی میں گزاری ہو, رزق نہیں ہے, غربت ہے, کبھی پاؤں میں چپل نہیں ملی ہے, چپل ہے تو جسم پر پورا کپڑا نہیں ہے, کپڑا ہے تو کھانے کو پیسہ نہیں ہے, کچھ خریدنے کو نہیں ہے تو تھوڑا ہے, گز کے مطابق نہیں ہے کوئی رزق مانگنے والا, آج میں اسے رزق عطا فرما دوں. ہے کوئی ایسا جوان بھی ہے, ہڈا کٹا بھی ہے, عورت بھی ہے, نکاح بھی کیا ہے, شادی بھی کیا ہے, کئی سال بھٹک رہا ہے, لیکن اولاد گھر میں نہیں ہے, بیٹا نہیں ہے, بیٹی نہیں ہے. ہے کوئی ایسا جو آج مجھ سے اولاد مانگے, مجھ سے اولاد عطا فرما دوں. کتنی پیاری رات, کتنی پیاری رات ہے. ہے کوئی ایسا جو ماں باپ کا نافرمان ہو, آج کی رات میں معافی مانگ کے اسے راضی کر لے تو میں اسے معاف فرما دوں. یہ اللہ کا وعدہ ہے. فرما کون رہا ہے؟ مصطفیٰ جانے رحمت. کون فرما رہا ہے؟ مصطفیٰ جانے رحمت. اور مصطفیٰ کا ایک عمل یہ بھی ہے, آج اللہ معاف فرماتا ہے گناہگاروں کو, بے روزوں کو, بے رزق والوں کو رزق عطا فرماتا ہے, بے اولادوں کو اولاد دیتا ہے. کوئی بے ہدایت ہے جو اللہ سے آج ہدایت مانگتا, اللہ اس کو ہدایت عطا فرما دے. یہ دعا مانگو, اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے, اللہ ہمارے رزق میں اضافہ فرما دے, اللہ بے اولادوں کو اولاد عطا فرما دے, اللہ بے ہدایتوں کو ہدایت عطا فرما دے, اللہ کالے دل والوں کے دل میں نور مصطفیٰ اتار دے تاکہ اس میں بھی نبی کا عشق اتر جائے. پھر میرے نبی کیا فرماتے ہیں؟ شعبان کے دن کیا ہوا؟ میرے اور تیرے نبی کی بیویاں زکات امت کے لیے تو جہاں تک جائز ہے, لیکن اس میں بھی اجازت ہے. جس نے قرآن پڑھا اسے معلوم ہے اگر ایک ہی کی استطاعت ہے پھر دوسری لانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر استطاعت ہے تو پھر جہاں تک اجازت ہے, لیکن نبی کریم کی زکات اسلام میں جب زیادہ عورتیں ہوں تو پھر باری کا بھی حکم ہے, کس دن کدھر رہنا ہے, کس دن کدھر رہنا ہے, یہ اسلام کا حکم ہے. تو جس دن یہ شب برات تھی اس دن تھی حضرت عائشہ صدیقہ کی بات. میرے نبی آئے, تھوڑے ٹائم حجرے میں رکھے, فوراً اٹھے, جا کر اللہ کی بارگاہ میں نماز کی نیت کی, سجدہ کر لیے. اتنا لمبا سجدہ کیا, اتنا لمبا سجدہ کر امت کی بخشش مانگ رہے, اتنا لمبا سجدہ کیا. حضرت عائشہ صدیقہ عفیفہ فرماتی ہے میں دیکھتی رہی, اب نبی سر اٹھائیں, اب نبی سر اٹھائیں, یہاں تک رات گزرتی کافی وقت گزر گیا, نبی سر نہیں اٹھا رہے ہیں. میرے ذہن میں ایک بات آئے گی, شاید نبی کریم کی روح مبارک نکل گئی ہے. سوچا کیا, شاید نبی کی روح مبارک نکل گئی ہے, اسی لیے تو سر مبارک نہیں اٹھا رہے. جب مجھ سے برداشت نہیں ہوا, آستہ سے قریب میں گئی, پیر کے انگوٹھا مبارک کو ہاتھ لگا کر تھوڑا سا ہلایا, تھوڑا سا
ہلایا کس لیے کہ پتہ کروں نبی کریم کی روح مبارک تو نہیں نکل گئی. جب انگوٹھا ہلایا تو میرے نبی نے سر کو جنبش دے کر اللہ اکبر کہہ کر سر اٹھایا. اب جب سلام پھیرے نا، اے عائشہ کیا سوچ رہی تھی؟ عرض کی آقا مجھے تو خوف ہو گیا تھا، میں تو ڈر گئی تھی شاید میرے آقا کی روح مبارک نکل گئی ہے. فرمایا عائشہ روح تو نہیں نکلی، ہاں امت کے غم میں اللہ کو منوا رہا تھا. کیونکہ آج یہ شب ہے جس میں خود اللہ وعدہ فرماتا ہے آج گناہگاروں کو معاف فرما دوں گا. میں سجدے میں سر رکھ کر اللہ کو منوا رہا تھا میری امت کو بخش دے. اسی لیے سجدہ لمبا ہو گیا. پھر کیا کیا میرے نبی؟ آدھی رات ہوئی وہاں سے نکلے. آج مولوی لگاتے ہیں فتویٰ، لیکن وہ ہے میرا تیرا نبی. نکلے وہاں سے پیدل چلے، جنت البقیع میں پہنچ گئے. جنت البقیع میں ہیں صحابہ کرام کی قبریں. قبروں کے پاس پہنچے، اللہ کی بارگاہ میں وہاں دعا کرنے لگ گئے. معلوم یہ ہوا قبروں پر جانا میرے تیرے نبی کی سنت ہے. آج رات میں خاص کر جانا سنت ہے. اور پھر ایک وعدہ یہ بھی ہے، وہ بندہ جو ماں باپ کا نافرمان ہے اللہ اس رات میں بھی اس کو نہیں بخشتا. توبہ کتنی کر لے، وہ اللہ سے کتنا گڑ گڑا لے، وہ نفل کتنے پڑھ لے، جب تک ماں اور باپ معاف نہیں کرے اللہ اس رات میں اسے معاف نہیں کرتا. اللہ اس رات میں معاف. پہلا بندہ ماں باپ کا نافرمان جو آج نہیں بخشا جائے گا. پہلا بندہ کون؟ ماں باپ کا نافرمان جو آج نہیں بخشا جائے گا. دوسرا بندہ وہ جو شراب پیتا ہو، کیونکہ شراب اسلام میں کیا ہے؟ جائز ہے. کیا ہے؟ ابھی بولو یار، کیا پتہ نہیں ہے سب کو؟ اگر پتہ نہیں تو بتا دوں. پتہ ہے تو شراب کیا ہے اسلام میں؟ حرام ہے. شراب کیا ہے؟ حرام ہے. اس دن شراب کیا ہے؟ حرام ہے. نشہ کیا ہے؟ چٹا کیا ہے؟ چل رہا ہے لوگوں میں، آ جاؤ، اس کا تو وپار بھی چل رہا ہے. اور شراب جس طرح پینا حرام اسی طرح بیچنا بھی حرام ہے، یہ بھی سمجھ لینا. کوئی دکان کھول لے کر میں پیتا نہیں بیچتا ہوں، چلو تمہاری کو کر رہا، اس کی کمائی بھی حرام ہے. نشہ آور چیز بھنگ اتنی پی لی کہ نشہ چڑھ گیا، حرام ہے. اسی طرح یہ جو آج جو چل رہا ہے جناب ہمارے معاشرے میں، یہ سارا کیا ہے؟ یہ چیزیں کیا ہے؟ حرام. فرمایا اس رات کو شرابی نہیں بخشا جائے گا. شرابی نہیں بخشا جائے گا. تم مائک کو مت دیکھو، میری آواز اس سے بھی اچھی ہے، آپ سنتے رہے. میری آواز مائک سے بڑھ گئی ہے، دقت نہیں ہے، اللہ کی دی ہوئی ہے جناب. اس رات میں ماں باپ کا نافرمان نہیں بخشا جائے گا. شرابی نہیں بخشا جائے گا. اچھا نشہ کرنے والوں کا حال پتہ قیامت میں کیا ہوگا؟ جب قیامت کا دن ہوگا نا، سورج کہاں ہوگا؟ ابھی میں نے بتایا سورج کہاں ہوگا؟ سوا نیزے پر. سوا نیزہ کتنا ہے؟ بس اتنا ہی. سوا نیزہ کتنا ہے؟ زمین ہوگی تانبے کی، زمین تانبے کی. سورج سوا نیزے پر، زبان سوکھ کر کانٹا بن جائے گی، دل حلق میں آ کر رک جائے گا. پسینہ اتنا ہوگا اگر کشتی بھی چلانا چاہیں تو چل جائے گی. ادھر کوئی دریا نہیں، ادھر کوئی سمندر نہیں، ادھر کوئی نہر نہیں، ادھر کوئی موٹر بھی نہیں لگنی، ادھر اپنی موٹر نہ چلنی. ادھر کیا ہوگا؟ پسینہ اتنا کیوں نہیں آئے. سورج سر پہ ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، پسینہ اتنا ہوگا اگر کشتی چلانا چاہیں تو کشتی بھی چلے گی. کیا کریں گی؟ کشتی بھی چلے گی. یہ جو سود کھانے والے ہیں، یہ جو شراب پینے والے ہیں، یہ جوا کھیلنے والے ہیں، یہ چٹا گانجا جو بھی چل رہا ہے حرام، یہ جو کھانے والے ہیں، کل قیامت میں جب اس گرمی کے عالم میں وہ پسینہ سورج سوا نیزے پر زمین تانبے کی، اس وقت اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا اے اللہ مجھ کو پیاس لگی ہے، دیکھنا میری زبان سوکھ کر کانٹا بن گئی ہے، اے اللہ دیکھنا دل سوکھ کر حلق میں آ گیا ہے، پیاس لگی ہے پانی پلا دینا. قیامت کا دن ہے 50,000 سال کا.
25,000 سال تک تو جواب ہی نہیں ملے گا. پہلے جب جواب ملے گا اللہ کہے گا اے فرشتوں لے جاؤ اسے پلا دو, یہ پانی مانگ رہا ہے, لے جاؤ اس کی پیاس بجھا دو. لایا کیا جائے گا؟ میرے تیرے جسم میں جہاں زخم ہوتا ہے جب پک جاتا ہے اندر سے کیا نکلتا ہے؟ پاک بولتے ہیں نا, پیپ ہے نا, یہ پیپ لائی جائے گی. جب برتن میں لائی جائے گی اتنی گرم ہوگی, دیکھے گا کہے گا اللہ یہ تو مجھے نہیں پینی ہے, یہ تو مجھے, ارے ہمیں یہاں کوئی دنیا میں دے پیو گے, کتنا کوئی ظلم کرے نہیں پیئیں گے, لیکن قیامت میں اللہ بولے گا پلاؤ اس کو. یہ دنیا میں شراب پیتا تھا, میں نے کہا تھا شراب نہیں پینا, اس کو پسند آئی تھی, مجھے پسند نہیں تھی, اس نے پی لی. آج اس کو پسند نہیں ہے, مجھے پسند ہے, پلاؤ اس کو. اب کیا کیا جائے گا؟ آج پلاؤ اس کو. یہ دنیا میں شرابی تھا, یہ شراب کا بیپار کرتا تھا, یہ شراب پیتا بھی پلاتا بھی تھا, پلاؤ آج اس کو. فرمایا جو فرشتے زبردستی پلائیں گے, جو ہی یہ برتن جس میں یہ پیپ ہوگی چہرے کے قریب آئے گی, اس کی گرمی کی وجہ سے چہرے کا سارا گوشت کٹ کے اس کے بیچ میں گر جائے گا. اب کیا کریں گے فرشتے؟ اس کو پلائیں گے. 26واں پارہ کھولو. فرمایا جو ہی پلائے جائے گا اس کے اندر کی انتڑیاں کٹ کٹ کے ٹکڑے ٹکڑے بہ جائے گی. کیا ہوگا؟ انتڑیاں کٹ کے بہ جائیں. سود اور نشہ آور چیزیں. اب اسی میں سے کچھ وہ بھی ہوں گے, اے اللہ بھوک لگی ہے کھانا کھلا دے. اللہ فرمائے گا یہ سود کھانے والے, بھوک لگے گی سود کھانے والے کو یہ بھی یاد رکھیں, پیاس لگے گی بھی شرابی کو ہی مانگے, جنتی کو لگے گی تو آبے کوثر پلایا جائے گا, آبے کوثر پلایا جائے گا, لیکن شرابی کو پیپ پلایا جائے گی. سود خور کو, یتیموں کا مال کھانے والے کو, زکات جو اللہ نے مال دیا اس میں سے نہ نکالنے والے کو, وہ اللہ کا حق تھا دبا لیا, یتیم کا حق تھا دبا لیا, غریب کا حق تھا دبا لیا. ارے اس کے حق میں انصاف کرنے والے کے لیے پیسے لے لیے. یہ وہاں پر ان کو بھوک لگے گی, اے اللہ بھوک لگی ہے کھانا کھلا دے. ایک کانٹے دار کھانا لایا جائے گا جس کے چاروں طرف میں کانٹے ہوں گے. اکثر تم نے درخت دیکھا نا, تھور کا درخت ہوتا ہے, اس میں کیا ہوتا ہے؟ کانٹے ہیں کہ نہیں ہیں؟ تھور کی طرح ایک تمباکو کی طرح بڑے پتے والا روڈ کے سائیڈ میں درخت چھوٹا سا ڈوڈو بنتا ہے, چار طرف سے کانٹے ہوتے ہیں. اسی طرح کا کھانا لایا جائے گا. یہ کہے گا اے اللہ یہ تو مجھے نہیں کھانا ہے. اللہ کہے گا تجھے سود منع کیا تھا, تو نے کھایا نا, تجھے نشہ منع کیا تھا, کھایا نا, وہ مجھے پسند نہیں تھا, تو نے پسند کیا, آج یہ تجھے پسند نہیں مجھے پسند ہے, فرشتے اس کو کھلا دو. زبردستی کھلایا جائے. حلق میں جا کے پھنس جائے گا, نہ باہر نکلے گا نہ نیچے اترے گا. یہاں یہ ہے میرے تیرے حلق میں کچھ پھنس جائے, 10 منٹ کے بعد بندہ ڈیڈ, مر گیا, چلا گیا, خلاصی ہو گئی. وہاں مرنا بھی نہیں ہے, چھٹکارا بھی نہیں, جان بھی نہیں نکلے گی, یہ نہ اوپر نہ نیچے جائے گا. اس لیے میرے بھائیوں توبہ کر لو, نہ نشہ کریں گے نہ نشے کے قریب جائیں گے. نہیں جائیں گے نا, نشے سے بچیں گے نا, شراب سے بچیں گے نا. یہ جتنے بھی آج کل دنیا میں نشے آوری چیز چلی سے بچیں. اگر یہ بچیں گے تو میری تیری ماں بھی محفوظ رہے گی, میری تیری بیٹی بھی محفوظ رہے گی. نہیں تو نہ جانے شراب پی کر ہمیں ماں اور بہن کی تو پہچان ہی نہیں رہے, نشہ کر کے ہمیں تو پہچان ہی نہیں رہے گی. ہماری زندگی بھی ختم ہے, ہمارے دین کے معاملات بھی ختم ہے. اب کیا ہے, جب یہاں کھلایا جائے گا تو نہ جان نکلے گی نہ چھٹکارا ہوگا, نہ مرنا ہے نہ چھٹکارا ہوگا. اس لیے آج یہاں اللہ کی بارگاہ میں گناہوں سے توبہ کرو, اللہ کی بارگاہ میں نبی کا وسیلہ بنا کر توبہ کرو, اللہ معاف فرمائے. ہم نے خدا کی قسم دین کو کھیل سمجھ لیا, سنتیں ہمارے چہروں پر نہیں. دیکھو کتنے بزرگ ہو چکے ہیں, خدا کی قسم میں کہتا ہوں کتنے پیارے تمہارے چہرے ہیں. آپ نے دیکھا ہے, آپ نے پڑھا ہے, مجھے بتا سکتے ہیں مولویوں کو چھوڑ کر, یہاں علماء جتنے ہیں حافظ ہیں, ان کو چھوڑ کے آپ بتا سکتے ہیں کائنات میں سب سے سونا چہرہ کس کا ہے؟ کون بتا سکتے ہیں؟
पूरी दुनिया में सबसे सोना चेहरा, अच्छा चेहरा किसका है? बोलो, जोर से बोलो। पूरी कायनात में सबसे प्यारा चेहरा मुस्तफा का रहमत का। पूरी कायनात में, यानी खुदा ने पूरी कायनात में सबसे प्यारा चेहरा नबी का बनाया बना। बताओ उसमें कोई कमी रखी होगी? नहीं, कोई कमी नहीं रखी। तो क्या उस सोने चेहरे पे दाढ़ी भी थी या नहीं? थी ना जी? दाढ़ी मुबारक थी चेहरे पे के नहीं? मैं कहता हूँ मैंने कलमा नबी का पढ़ा है, लेकिन दाढ़ी किसके फैशन पर है? कलमा नबी का पढ़ा है, लेकिन स्किन टाइट पहने हुए सही तरह पेशाब करने के काबिल भी नहीं, मजबूरन खड़ा खड़ा पेशाब करेगा। लिबास ही वैसा पहन लिया। सुन्नत खत्म, और लोगों मरना है। काश मरे तू, तेरे चेहरे पर दाढ़ी हो, कोई कफन हटाए देखे तो के सोना नबी का गुलाम जा रहा है। नारे हैदरी मसलके आला हजरत फैज़ान आला हजरत फैज़ान मुजद्दिद अल-फ़सारी नारे तकबीर। मेरे भाइयों, जरा ये सोचो, आज हम गाड़ियां कटवाते कहाँ हैं? नाई के पास। मेरी तेरी दाढ़ी कट के जाती कहाँ है? नाली में। उसी नाली में पेशाब, उसी नाली में गटर का पानी, उसी नाली में सारी गंदगियां जा रही हैं, उसी में मेरी तेरी दाढ़ी जा रही है, जो सुन्नत मुस्तफा। मेरे नबी के जमाने में एक सहाबी था, चेहरा मुबारक भी, दाढ़ी में सिर्फ 2 बाल थे। कितने? शायद आप थक गए, मैं भी अपना बात खत्म करने वाला हूं। अगर थक गए तो मैं बात खत्म कर लूं। कितने बाल थे? कितने बाल थे? 2 बाल। दाढ़ी मुबारक पे 2 बाल थे। मेरे नबी आते, उसको देखते तो मुस्कुरा कर आगे निकल जाते। और मालिक के नबी मुस्कुराता है, सारी जहां मुस्कुराती है, सारी दुनिया मुस्कुराती है। जब नबी देखते चेहरे पे 2 बाल है, मुस्कुराते। अब एक दिन सहाबी ने सोचा नबी हंस हंस कर निकल जाते हैं, शायद मेरी दाढ़ी को हंसते हैं। गया घर में कैंची लिया, काट दिया। अब जब बाहर खड़ा है, उधर से नबी आए, जो ही नजर पड़ी मेरे नबी ने चेहरा मोड़ कर निकल गए। मुस्कुराए नहीं, हंसे नहीं, लब मुबारक खिले नहीं, दांतों का नूर निकला नहीं। एक दिन गुजर गया, फिर यूं खड़ा होता है, नबी चेहरा फेर कर गुजर जाते हैं। सहाबी रोते रोते नबी के कदम में, या रसूल अल्लाह मुझे बताया जाए गलती क्या हो गई है? मुझे मालूम है मैंने दाढ़ी मुबारक के 2 बाल काट दिए हैं, इसीलिए शायद आप नाराज हो। मेरे नबी ने फरमाया सुन, तेरी दाढ़ी पे 2 बाल थे, पहली बात कि मेरी सुन्नत जिंदा थी, मेरी सुन्नत जिंदा थी। आज तूने मेरी सुन्नत का कत्ल कर दिया है। दूसरी बात ये, जब तू वजू करता था, पानी के कतरे जब तेरे 2 बालों से लटकते थे, फरिश्ते उनको अपने हाथों में ले लेते, जमीन पर नहीं गिरने देते थे। वजह क्या थी? मेरी सुन्नत कायम। वजह क्या थी? सुन्नत कायम। बाल मुबारक से जो पानी गिरता था, उनको फरिश्ते लेते थे। आज तूने मेरी सुन्नत को खत्म कर लिया, फरिश्ते को जो रहमत मिलती थी वो भी चली गई है। लोगों जरा गौर करो, 2 बाल काटने पर मेरे तेरे नबी नाराज हो जाए, सारी दाढ़ी मूड़ने पर क्या राजी होंगे? कटने पर क्या राजी होंगे? आज तौबा करो, इंशाअल्लाह दाढ़ी रखेंगे, इंशाअल्लाह दाढ़ी रखेंगे। अच्छा, कुछ जवान ऐसे उनकी मजबूरी भी है, उनकी मजबूरी है अगर दाढ़ी रखें तो रान नहीं मिलती। ये भी है कि नहीं? ये मजबूरी है ना कि क्या सोच है ना, एक मजबूरी है कि दाढ़ी रखा तो रान दी ना है ना। जे एक तुम्हारी मजबूरी है तो जड़े बुढ़े होते जिन्होंने दान भी एक नहीं दिया तो उन्होंने कड़ी मजबूरी।
مجبوری میں دسو بھائی ساری زندگی کٹ کٹ کے تو نے بہایا، اب تو سوچ اثر کا وقت ڈھل گیا، تیری مغرب آنے والی ہے، ادھی راتیں قبر میں پہنچ گئی، اب تو سجا لے سنت مصطفیٰ، اب تو توبہ کر کے اس کو رکھ لینا، ایک مٹھ میرے نبی کی سنت رکھو گے انشاءاللہ داڑھی رکھیں گے۔ خدا کی قسم حسن ہے، اس میں حسن ہے، حسن ہے، یہ پیارا خدا بار بار پکارتا ہے، تو مرد ہے رن نام تو پھر میرے نبی کی سنت ہے، یہ کیا ہے؟ نبی کی سنت ہے۔ اگر تم مرو تو سنت لے کے رن لگو کہ یہ غلام مصطفیٰ تمہارا چہرہ نور سے چمکتا ہو، یار غلام مصطفیٰ جا، ایسا تو نہ ہونا جدو آلو کھلیا ہوئے، ایسا تو نہ ہونا، سنت رکھیں گے نا، اچھا کچھ ایسے بھی ہے نا، اصل میں آج کل ہمارے ماحول بن گیا ہے، ہمارے جلسے ہوتے ہیں، مقرر آتے ہیں، بڑے بڑے وہ ڈرگ کہتے ہیں فلانا نبی تو فلانا صحابی، پیٹ والی گل بتاتے ہی، کچھ لوگوں کو پتہ ہی نہیں، بیچاروں کو داڑھی کاٹنے میں کتنا عذاب ہے، جو بتایا ہی نہیں، سنت کیا ہے جب بتایا ہی نہیں، جب پتہ ہوگا کچھ بے خبری میں بھی کاٹتے ہیں جناب، ہے نا، کچھ کی تو مجبوری ہے۔ میں جب مدرسے پڑھتا تھا، ایک حافظ صاحب کی بھی یہ مجبوری تھی، وہ فون پہ نا رشتہ ہوا تھا تو بات چل رہی تھی، فون کرتا تھا، لیکن لڑکی نے شرط ایک رکھ دی کہ میں تیرے ساتھ شادی تب کروں گی جب تو داڑھی مڈے گا۔ ہے بھی حافظ تو داڑھی مڈے گا تو کدھر جائے گا؟ جتیاں پہنیں گے نا، ہار گلے بھی جتیاں دا پے گا، ہے نا، مجبور تھا، داڑھی نہ مڈے تو رن جاتی ہے، تے من جائے تو پھر اے جاندا ہے نا، بڑا پریشان 2-3 دن میرے پاس آیا، حضرت ایک پریشانی ہے، میں نے تو یا تیرا چہرہ اترا ہوا، بات کیا؟ کہہ رہے جی پیر صاحب کے دسو ایک پریشانی ہے ملنا، وہ کیا پریشانی ہے؟ کہ رشتوں کیو 2 سال ہوئے کڑی نال گل کروں، مگر ہن کڑی نے شرط یہ رکھی ہے کہ تو داڑھی من دا تا نکاح پڑھوں نہیں دے، میں نے کہا نہیں پڑھتی، میں نے کہا کہ اس کو حال دس کیا حال ہے کہ داڑھی منوں دا لوگ چھتر مارے اور نہیں منوں دا رن چلی گیا، میں نے کہا اس کا آسان طریقہ میں بتاؤں، میں سید ہے نا، میں ڈاکٹر بھی ہوں، تھوڑا سا ٹریٹمنٹ ہم بھی کرتے ہیں، ہے نا، جہاں ہم جنوں کا علاج کر دیتے ہیں ہمارا انہوں کا علاج آپ ہی ہو جائے گا نا، تھپڑ 2 بیٹھے تو سارے جن ختم، ہے نا۔ میں نے کہا اس کا علاج یہ ہے، مرد کی زینت اس میں ہے، مرد کی خوبصورتی اس میں ہے، لیکن عورت کی خوبصورتی اس میں ہے۔ سر پہ کیا ہے جناب؟ جنانیاں دے سر منڈے کو تو چنگا لگے گا نا، میں نے کہا شرط تم بھی رکھ لو، اگر تمہاری شرط یہ ہے نکاح تب کروں گی جب داڑھی مونڈے گا، میری بھی شرط یہ ہے تیرے ساتھ شادی تب کروں گی جب اپنا سر مونڈے گی۔ میں نے کہا یہ علاج ہے، تمیز نہیں چلنا ہے، علاج یہی ہے، تمہاری یہ شرط ہے کہ ہم داڑھی مونڈو، بولو میری بھی یہ شرط ہے تم سر مونڈو، شام کو حافظ صاحب کی ہوئی بات، بولے یہ شرط میری ہے، کہا اللہ واسطے تو بھی اپنی شرط موڑ لے تو میں بھی اپنی شرط، یہ تو ہماری تمہاری مجبوری ہے، اسلام میں یہ مجبوری نہیں ہے۔ خدا کی قسم اسلام کہتا ہے عورت میں جو نکاح کرنا ہے نا، اس کی 4 چیزیں جو ذکر کی ہے نا، اس کا مال بھی دیکھو، اس کا نسل بھی دیکھو، حسن نسب بھی دیکھو اور دین بھی دیکھو، 4 چیزیں جو بتائی ہے ان میں بتایا سب سے زیادہ دیکھو عورت دین والی ہے تو اس کے ساتھ نکاح کرو، جو بے دین ہوگی وہی بولے گی داڑھی کاٹ، جو دین والی ہوگی اس کو پتہ نہیں ہے میرے نبی کی سنت ہے وہ کیوں بولے گی، کبھی نہیں بولے گی۔ آج ہمیں اس اصلاح کی ضرورت ہے جناب، اس اصلاح کی ضرورت ہے، سنت میرے نبی کی تھی، رکھی سکھوں نے ہے، لیکن کلمہ میں نے تم نے پڑھا، کلمے کا تقاضا یہ تھوڑی، کلمے کا تقاضا پڑھ لیا لا الہ پھر کیا، صرف پڑھنے سے تھوڑی، بھائی اس کو اتارو گی تو صحیح، اس کی کوئی ذمہ داریاں بھی تو ہیں میرے تیرے اندر۔ آج کی رات میں اگر ہم خدا کی قسم اتنا ہی توبہ کر لینا، اے اللہ جو زندگی میں کاٹی وہ کاٹ دی، اب میں تیری بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، اپنے نبی کے صدقے میں معاف کر، اس کے بعد داڑھی سنت کرتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو رکھیں گے ہاتھ کھڑے کریں، جنہوں نے رکھی ہے وہ تو کریں گے بھائی، جنہوں نے نہیں رکھی وہ تو کریں گے انشاءاللہ، سنت کے مطابق داڑھی رہے گی۔ آپ ہی صاحب نے ہاتھ کھڑا کیا مثلا سنت کے مطابق انشاءاللہ۔ نمازوں کی پابندی ہوگی کہ نہیں ہوگی نا، نمازوں کی پابندی ہوگی، خدا کی قسم گارنٹی مجھ سے لو، اگر تمہارے گھروں میں نماز 5 وقتہ ہو جائے نہیں رلتے جاؤ گے لبیروں کے پاس، وہ جڑے
رگڑ کے نا پھر سگریٹ میں پا کے پیتے ہیں، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں رگڑی تے پیتی نہ میٹھی تے نہ وہ والا مسئلہ۔ پھر تم ادھر نہیں بتاؤ جی پیر صاحب نے حساب دیکھ لیا، کھا کے دیکھا اس نے حساب۔ روحانیت کا مسئلہ ہے، وہ حقیقت ہے، ولی دیکھ لیتے ہیں، یہ حقیقت ہے، لیکن روحانیت کبھی چور میں نہیں آ سکتی، روحانیت علم کے ساتھ آتی ہے۔ روحانیت علم جب عالم ہوتا ہے نا، جب قرآن سینے میں اتارو تب روحانیت داخل ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دیکھو علماء کا کیا درجہ، یہ جو تمہارے بچے حافظ صاحب کے پاس پڑھتے ہیں نا، اس کا تمہیں کیا ملے گا، حافظ صاحب کو کیا ملے گا، اور اولاد کو کیا ملے گا۔ میرے سونے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ایک حدیث پاک ہے، فرمایا جب بندہ مومن قرآن کی تلاوت کرتا ہے، یہی عادت زندگی میں ڈالے رکھا، قرآن صبح بھی پڑھ رہا ہے، شام کو بھی پڑھ رہا ہے، 5 وقتہ نماز میں قرآن پڑھا جا رہا ہے، ختم میں قرآن پڑھا جا رہا ہے، نمازوں میں قرآن پڑھا جا رہا ہے، یہاں پابندی سے قرآن پڑھنے والا جب سورج سرانے پر ہوگا، اتنا پسینہ جس میں کشتیاں بھی بہہ جائیں، زمین تانبے کی، وہاں بھی اللہ کہے گا اے قرآن پڑھنے والو آج کھڑے ہو جاؤ، اے قرآن کے قاریوں آج کھڑے ہو جاؤ، اے صبح میں رو رو کے قرآن پڑھنے والو، رات میں گڑ گڑا کے قرآن پڑھنے والو آج میدان محشر میں کھڑے ہو جاؤ۔ سارے ڈر جائیں گے، کیوں بلایا جا رہا ہے، کیونکہ اگلا پتہ ہی نہیں نبی، سب ڈر جائیں گے، کسی میں ہمت نہیں ہوگی، کسی میں طاقت نہیں ہوگی۔ سب سے پہلے کون کھڑا ہو، میرے نبی کھڑے ہوئے، صحابی کھڑے ہوئے، نبی کھڑے ہو گئے، ولی کھڑے ہو گئے، جبریل کھڑے ہو گئے، دیکھے دیکھے عالم دین بھی کھڑا ہو گیا، حافظ بھی کھڑا ہو گیا، قاری بھی اٹھ گیا، حاجی بھی اٹھ گیا، جو بچہ پڑھنے والا یہ بھی کھڑا ہو گیا، میدان محشر میں تل گئے آج قرآن پڑھنے والے۔ اگر میں تمہیں آج بولوں نا، اللہ نہ کرے کوئی بھائی چوری کرتا، میں بولا اے چور صاحب کھڑا ہو جائے گا، ارے وہ یہاں قرآن اٹھانے کو تیار ہو جائے گا، کھڑا نہیں ہوگا، میں تو اس کو اپنی عزت بچانی ہے۔ لیکن قیامت میں ایسا مسئلہ نہیں چلنے والا۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، آج مجرموں کو الگ کیا جائے گا، اللہ کرے گا مجرموں الگ ہو جاؤ، نیک وکار ایک طرف ہو جاؤ، سارے قرآن پڑھنے والے کھڑے ہو جائیں گے، لیکن کھڑے ہونے کی طاقت نہیں، کانپ رہے ہوں گے، اللہ کی بارگاہ ہے، میدان محشر ہے، جب کانپ رہے ہوں گے اللہ فرمائے گا خوف نہ کرو، جس طرح رو رو کر دنیا میں قرآن پڑھتے تھے آج قیامت میں بھی قرآن پڑھو، سارے قرآن پڑھیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ، قرآن کی تلاوت شروع ہو جائے گی۔ کہاں؟ محشر کے دن میں قرآن سارے پڑھیں گے، جب قرآن کی تلاوت ہوگی اللہ فرمائے گا اب رک جاؤ، جب رکیں گے فرمائے گا اے میرا قرآن پڑھنے والوں، میرا کلام دنیا میں پھیلانے والوں، پڑھنے پڑھانے والوں، سمجھانے والوں، یہاں بھی قرآن پڑھا ہے، ذرا یہ بتاؤ دنیا میں کچھ تکلیفیں بھی اٹھائی ہیں قرآن کے لیے یا نہیں؟ دنیا میں تکلیفیں بھی اٹھائی ہیں کہ نہیں؟ حافظ بھی کھڑا ہو جائے گا، اے اللہ بڑی تکلیف اٹھائی ہے، کیا تکلیف؟ ماں بڑی پیاری تھی، اس کو بھی چھوڑا، باپ کو بھی چھوڑا، بھائی کو، ساری محبت کو ایک طرف کر کے اپنے گھر کو چھوڑ کے مدرسے میں چلا آیا تھا، نیند بڑی پیاری تھی، اسے بھی چھوڑا، گھر میں کھانا بڑا اچھا ملتا تھا، لیکن اسے بھی چھوڑ کر ایسی دال کھائی جس میں اپنی شکل بھی نظر آتی تھی، بڑی تکلیفیں اٹھائی، استاد نے پیٹا بھی بہت ہے، مار مار کے یاد کروایا، ایک ایک لفظ میرے سینے میں اتارا ہے، فرمایا سنو پھر، وہ یہ احسان کس کا ہے؟ مدرسے میں آیا تو مدرسہ بنایا کس نے تھا؟ چندہ دینے والوں نے۔ کس نے بنایا؟ چندہ دینے والوں نے، زکاة دینے والوں نے، صدقہ دینے والوں نے، خیرات دینے والوں نے، اپنے مال میں سے مال نکالنے والوں نے بنایا۔ پانی کس نے لگایا؟ مومن نے لگوایا، موٹر لگائی جس کے ذریعے میں نے وضو کیا، پاک ہوا، پیا بھی، ہمت بھی آئی، میں نے قرآن یاد کیا۔ کھانا کس نے دیا؟ لوگوں نے چندہ دے دے کر میرا سارا کھانے کا انتظام، رہنے کا انتظام، سونے کا انتظام سب کیا ہے۔ میرے استاذ کو تنخواہ دی،
استاد کا احسان یہ کہ صبح بھی ٹائم پہ جگایا، رات بھی وقت پہ جگایا، ایک ایک لفظ میرے سینے میں اتارا ہے۔ اے اللہ ان سب کا احسان مجھ پر ہے، زیادہ باپ کا بھی احسان، ماں کا بھی احسان، جو کام میں نے کرنا تھا گھر میں وہ لوڈ اپنے پر اٹھایا، اوپر سے بھرتی بھی دی، پیسے بھی دیے، قرآن بھی دیا، سب کچھ دیا۔ اللہ فرمائے گا سنو قرآن پڑھنے والوں، احسان جس جس نے کیا ہے، ماں ہو، باپ ہو، بھائی ہو، استاد ہو، چندہ دینے والا ہو، مدرسہ بنانے والا ہو، سب کو محشر میں ڈھونڈ لے، خود بھی جنت میں جا، اسے بھی ساتھ اپنے جنت میں لے جا۔ لیکن آج میرا تیرا حال کیا ہے؟ اگر امام ہو ہم کسے کیسے بلاتے ہیں؟ مولوی صاحب، او مولوی کہتے کہ نہیں کہتے؟ مجھے کوئی کہتا ہے نا ایسے لگتا ہے جیسے گولی ماری، گولی مار کے درد لگتی کہ نہیں؟ نہیں ہوتی، تھوڑی بہت ہوتی ہے۔ اگر گولی لگے کسی کو تو درد ہوتی کہ نہیں؟ مجھے تو مولوی بڑا برا لگتا ہے، حقیقت کہہ رہا ہوں۔ اے حافظ قرآن ہم کیا کہتے ہیں؟ نام بگاڑ دیں گے آپ جی ہے نا؟ تو قاری صاحب کم سے کم یہ ان کا علماء کا درجہ قرآن بیان کرتا ہے، عالم کا لفظ قرآن میں ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، قرآن کہہ رہا ہے قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، یہ قرآن ذکر کر رہا ہے۔ ہم کو بلانا مولوی یہ بے ادبی ہے یار، بے ادبی، اسی لیے اللہ میری تیری برکت لے رہا ہے، اس کو ادب سے بلاؤ، یہ عالم دین ہے، اس کا ادب کرو، یہ تمہارا امام ہے، تمہاری نمازوں کا بوجھ اٹھائے پھر رہا ہے، تمہارے بچوں کی ذمہ داری لیے پھر رہا ہے، تمہارے بچوں کو قرآن پڑھا رہا ہے۔ پھر جو طالب علم ہے نا، اس نے قیامت میں ساری ذکر کی نا، میں نے مصیبتیں اٹھائی تھی، اللہ نے اس کا درجہ پھر کیا رکھا دنیا میں، فرمایا جا تو گھر میں آیا چھوڑ کر ساری تکلیفیں برداشت کر کے میرے قرآن کے لیے جا، تیرا درجہ یہ رکھوں جب تو عالم بن جائے، کسی قبرستان سے گزر جائے، اللہ سارے قبر والوں کو بخش دے گا، زمین پہ رہے گا، مچھلی سمندر میں تیرے لیے دعائیں کرے گی، چونٹیاں چل رہی ہے، وہ اپنی سوراخوں میں عالم کے لیے، حافظ کے لیے، قاری کے لیے دعا کرتی ہے، مچھلی زمین میں ہے، پانی میں ہے، دعا کرتی ہے، زمین میں جو چیز ہے عالم کے لیے دعا کرتی ہے، آسمان میں عالم کے لیے دعا کی جاتی ہے، لیکن جب ایک عالم دنیا سے مر جائے تو آسمان والے بھی روتے ہیں، زمین والے بھی روتے ہیں۔ اب حدیث پاک نبی نے فرمائی مچھلی دعا کرتی ہے، چونٹی دعا کرتی ہے، قبرستان والے بخش دیے جاتے ہیں، آخر وجہ کیا ہے یار؟ علماء کے علاوہ کسی کے لیے مچھلی کیوں دعا نہیں کرتی؟ حالانکہ یہی علماء جو زیادہ مچھلیوں کو کھا دیتے ہیں، یہ حقیقت ہے کہ نہیں؟ یہی مچھلیاں علماء کے لیے دعا کرتی ہیں اور زیادہ علماء ہی مچھلیاں کھاتے ہیں، دعا کیوں کرتی ہے؟ فرمایا اس کی وجہ یہ ہے بِهِمْ تُنْذَرُونَ، یہی علماء ہے زمین پر جن کی وجہ سے اللہ بارش برساتا ہے۔ اگر علماء ختم ہو جائے تو بارش نہیں برستی، اللہ کی رحمت جس بستی میں عالم نہیں اس میں رحمت نہیں برستی، کیونکہ عالم کے ذریعے اللہ کی رحمت برستی۔ بِهِمْ تُنْذَرُونَ وَبِهِمْ تُرْزَقُونَ، مچھلی اس لیے دعا کرتی ہے، مچھلی زندہ پانی کے بغیر نہیں رہ سکتی، وہ دعا کرتی ہے اللہ اس عالم کے گناہ معاف فرما دے جس کے وجہ سے تو پانی برساتا ہے، اس پانی سے میں زندہ ہوں۔ وہ اپنی زندگی بچانے کے لیے عالم کے لیے دعا کرتی، اور چونٹیاں وہ کہتی اے اللہ اس عالم کے گناہ معاف کر جس کے ذریعے تو مجھے رزق دیتا ہے، اور پھر جب قبرستان سے گزر جائے یہ وہ ہے جس نے رات میں دن میں صبح میں اللہ کے قرآن کو یاد کر کر کے سینے میں اتارا ہے، اب قبرستان سے گزر گیا تو اللہ سب کو معاف فرما دیتا ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کو کیا کرو؟ قرآن پڑھو، کیا کرو؟ قرآن پڑھو۔
دنیا کی کوئی چیز ایسی، دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں جس میں آپ کو جو جا رہا ہے اس کو جانے دو. باقی میں آخری بات بتا رہا ہوں، دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں، کوئی کتاب ایسی نہیں جس کی آپ فضیلت بتا سکتے. جس نے انگلش پڑھی ہے نا، انگریزی پڑھی، وہ جتنا مرضی گریجویٹ ہو جائے، لیکچرار بن جائے، پی ایچ ڈی کر دے، کچھ کر لے، وہ بتا نہیں سکتا کہ انگریزی میں کتنا ثواب ہے. ہاں دنیا میں تو کام آئے گی جناب، میں نے بھی پڑھی ہوئی ہے. دنیا میں میتھ بھی آئے گا کام، حساب کتاب کرنے کے لیے، سائنس بھی ہم کو کام آئے گی. لیکن آخری بات بتا رہا ہوں، متوجہ ہو جائیں. آخری بات پھر میں اپنا دعا کریں گے اس بات انشاءاللہ. قرآن جو ہے نا، قرآن یہ ہم کس لیے پڑھتے ہیں، اس کی آخری بات بتا رہا ہوں. کتنا ثواب اللہ نے رکھا. جب تم بچوں کو قرآن پڑھاتے ہو، جو علماء کا درجہ دیکھیں، جو قرآن، جب قرآن پڑھنے والوں کا یہ تو پڑھانے والوں کا کیا ہوگا. فرماتے ہیں مصطفیٰ جانے رحمت جب معراج میں گئے جنت میں، کہاں گئے؟ ادھر دیکھیں کہاں گئے مصطفیٰ؟ جنت میں. جب جنت میں گئے تو 4 نہریں جنت میں بہ رہی تھی. ساری جنت کا سیر کیا، 4 نہریں بہ رہی تھی. میرے نبی نے پوچھا جبریل یہ 4 نہر کہاں سے آتی ہیں؟ یہ جو 4 نہریں چل رہی ہیں کہاں سے آتی ہیں؟ دودھ کی نہر ہے، شراب کی ہے، لیکن یہ دنیاوی شراب نہیں، وہ جنتی شراب ہے، اس میں نشہ نہیں. اسی طرح شہد کی نہر ہے. فرمایا جو نہر نکلتی ہے یہ کہاں سے آ رہی ہے؟ اب جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ اتنا تو مجھے پتا ہے کہ یہ بہ کر کوثر کا جو کنواں ہے اس میں پڑتی ہے، اتنا مجھے بھی نہیں پتا نکلتی کہاں سے. اتنا مجھے بھی نہیں پتا نکلتی کہاں سے ہے. فرمایا جب پتا نہیں تو جبریل نے فرمایا یا رسول اللہ آپ اللہ سے دعا مانگو، آپ ہاتھ اٹھائیں گے تو اللہ پہلے دکھا دے گا. اب میرے تیرے نبی نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی ہے اللہ مجھے یہ نہر بتائی جائے کہاں سے نکلتی. ایک فرشتہ فرمایا اے محمد جبریل کو بھی ساتھ لے لو، آپ بھی میرے ساتھ چلو. چلو میں بتاتا ہوں 4 نہریں کہاں سے نکلتی ہیں. 4 نہریں میرے ساتھ چلو، ہم بتائیں یہ کہاں سے نکلتی ہیں. اب جب فرشتہ بھی ساتھ میں جنت میں چلے، ایک مقام پر پہنچے. اس مقام کی چھت اتنی بڑی تھی، فرمایا ساری دنیا کے لوگوں کو جمع کرو، جانوروں کو بھی جمع کرو، اڑنے والے پرندوں کو بھی جمع کرو، اس کے اوپر اکٹھا کرو. ایسے لگے گا جیسے درخت پہ تھوڑی سی چڑیاں بیٹھی ہیں. کتنا بڑا چھت تھا وہ، ساری کائنات جمع ہو کر ایسے لگے جیسے چڑیاں بیٹھی ہیں. اب فرمایا اس میں تھا تالا. نبی نے دیکھا گیٹ پہ تالا تھا تو نبی کریم واپس جانے لگے. لیکن اس فرشتے نے کہا دیکھو گے نہیں نہر کہاں سے نکلتی ہے. فرمایا دیکھنی تو ہے لیکن تالا لگا ہے. فرمایا چابی آپ کے پاس ہے، پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب بسم اللہ پڑھی تو تالا کھل گیا. تالا کھلا. جب اندر گئے کہ جس طرح یہ دیوار ہے نا، ستون اس طرح پلر لگے تھے، ایک ستون اندر لگی ہے. اس ستون میں فرمایا دیکھ لیجئے اس ستون کو. میرے تیرے نبی اور جبریل امین اور فرشتے ستون کو دیکھ رہے ہیں، نظر مار رہے ہیں دیوار پر. دیوار پر لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا لکھا ہے؟ بسم اللہ لکھا ہے. فرمایا بسم اللہ میں جو میم ہے، بسم اللہ کی جو میم ہے اس سے پہلی نہر نکل رہی ہے. اللہ کی جو ہاں ہے اس سے دوسری نہر نکل رہی ہے. رحمان میں جو میم ہے اس میں تیسری نہر نکل رہی ہے. رحیم میں جو میم ہے اس میں چوتھی نہر نکل رہی ہے. اس سے بسم اللہ سے 4 نہریں نکل کر آب کوثر میں پڑ رہی ہے. اب میرے نبی نے جو دیکھا، فرمایا ہاتھ اٹھایا نبی نے یا اللہ ہر اس امتی کو ان 4 نہروں کا پانی پلانا جو بسم اللہ کو کثرت سے پڑھتا رہے گا. بسم اللہ کو کثرت سے پڑھتا رہے گا. آج یہ دور کے چھوڑو، تھوڑا پیچھے جاؤ. میری تیری ماں آٹا نکالے تب بھی بسم اللہ، آٹا گوندے تب بھی بسم اللہ، ہاتھ دھلائے تب بھی بسم اللہ، ارے دودھ میں لے تب بھی بسم اللہ، کھانا دے تب بھی بسم اللہ. بسم اللہ پڑھتے تھے تو برکت ہوتی تھی. نبی نے فرمایا جو کثرت سے بسم اللہ پڑھے اس کو جنت کے 4 نہروں کا پانی پلایا جائے گا. یا اللہ اس کا حال یہ ہے جو پہلی آیت پڑھنے پر یہ حال ہے، جس کے سینے میں 30 پارے اتر جائیں اس کا حال کیا ہوگا.
अब अपने बच्चों को कुरान पढ़ाइए, अपने बच्चों को कुरान पढ़ाइए, हाफिज बनाइए, कारी बनाइए, उलमा की इज्जत कीजिए। ताकि कसम यही आलिम है जिनके लिए फरिश्ते पर बिछाते हैं, यही आलिम है जो आपकी नमाजें पूरी कराते हैं। हमें आज थानों में जाना हो तो लाख रुपये दे देते कि नहीं देते, हालांकि वो मुसलमान भी नहीं और वहां देने का सवाब भी नहीं, लेकिन झगड़ा हो तो लाखों लाख लगा दो, कोई मामला हो तो लाखों लाख लगा दो, हराम खाए लाखों लाख लगा दो, कोई लुटेरा है उसको लगा दो। लेकिन अपना इमाम साहब है तो इमाम चंगो होना चाहिए, कुरान भी बढ़िया पढ़ना होना चाहिए, उसको उठन बैठन चलन भी चंगो होना चाहिए, बढ़िया कुरान पढ़े। लेकिन दरगाह के लिए मौलवी साहब अगला तो 5000 आ गया तो इसका 6 मैंने आसान कर छोड़ी है ना, अगला ना 5000 था इसका 6 दो चढ़ा मैंने दसो 6000 रुपए थारी कोठी को लेकर पै जा, बच्चियों की शादी हो जाएगी, थारा बच्चा पढ़ने तो 6000, जब हमारा बच्चा की 6000 में शादी नहीं हो सकती, हमारी जनानी का 2-3 सूट हम तो 6000 का ही खत्म था। इमाम साहब को मिला कभी हमने ये खबर देखी या सोची करें हमने इसका भी बच्चा है, कहीं खुशी मेरा बच्चा ना है मोटरसाइकिल लेने की, इसका बच्चा ना कि साइकिल लेने की भी खुशी नहीं, इसको हक इतना भी नहीं है। ये चीज सोचने लगी है, अपना इमामा की कदर करो, अपना इमामा को अदब करो, खुदा की कसम इनको अदब इतना दुनिया में तारा है, इनको अदब इतना दुनिया में तारा है, इनको अदब इतना दुनिया को सहारा बनेगा। ये जोड़ा इमाम भी था ना, मैं तो आज जाकर तकरीर करके चले जाऊंगा, फिर किधर जिंदगी ले आई तो आ जाऊंगा, नहीं ले आई तो नहीं बुलाऊंगा तो नहीं आऊंगा, बुलाए तो आ जाऊंगा। लेकिन ये जरा इमाम है जिसके पीछे हमने नमाज पढ़ी है, क़यामत भी आवाज लगाई जाएगा, हाफिज इकराम साहब आ जाओ, इमाम को बुलाया जाएगा, इमाम साहब आ जाओ। जब इमाम साहब आ गए अब मुक्तदी भी आ, आगे आगे इमाम जन्नत भी जाए तो पीछे पीछे मुक्तदी जन्नत भी जाए। इनके बगैर यहाँ भी नहीं, इनके बगैर वहाँ भी नहीं। इनका अदब, उलमा का अदब करेंगे ना इंशाअल्लाह, उफाज का अदब करेंगे ना इंशाअल्लाह, अपने बच्चों को कुरान पढ़ाएंगे, खुदा की कसम कुरान घर में पढ़ो बरकतें आएगी, कुरान घर में पढ़ो रहमतें आएंगी। न जाने कितने मुसलमान हैं उनके घरों में, मैंने खुद क्योंकि माल का हीला शीला कराते हैं ना हमसे लोग, हम कहते भाई हीले में कुरान भी लगता है, जब लाते हैं तो कुरान के ऊपर न जाने कितनी मिट्टी होती है, हम साफ करते हैं। ये हाल मेरा तेरा हो गया, फिर हम बर्बाद नहीं हो गए तो क्या हो, बेड़ा गर्क नहीं होगा तो बीमारी नहीं आएगा, तो घर कोटू नहीं आएगा तो क्या आएगा। जब हमने उसको घोट के बंद करके रखे तो हमें घर कोटू नहीं आएगा तो क्या। इसलिए अल्लाह की बातों में तौबा करो और कुरान की तिलावत शुरू करो, अल्लाह की बातों में तौबा करो, नमाजों को कायम करो, अपनी औलाद को दीन की तरफ लाओ। ये मैंने छोटे छोटे बच्चे यहाँ देखे गले में लड़ियां पड़ी, क्या है ये दीन थोड़ी है, ये दीन थोड़ी है। कोई पैर में झांझर लगाए हुए है, कोई ये कांटे लगा रहा है, कोई कड़े लगा रहा है, ये कड़ा सिख लगाता है, तू तो मुसलमान था, ये क्या लगा के जा रहा है, तू मर्द है, ये क्या चूड़ियां पहना, चूड़ी तो औरत पहनती है जनाब, तेरा बड़ा तू तो मर्द है, तेरे हाथ में तलवार होनी चाहिए थी, तूने ये क्या कड़े पहन के चूड़ियां पहन के बैठा, ये इस्लाम में नहीं है जनाब, ये हराम है, ये चीज है। इन चीजों को दूर करो, इस्लाम की तरफ आओ, जब तो अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे और तुझे माफी देगा। आज अल्लाह की बारगाह में तौबा करें, पढ़िए सब मिलकर अस्तगफिरुल्लाह 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 रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। हे अल्लाह मैं सारी जिंदगी के गुनाहों की तौबा करता हूँ, बोला हम गुनाहगार हैं, सियागार हैं, खताकार हैं, लेकिन तेरी रहमत को उम्मीदवार। आका अपने सोने हबीब के सदके में हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे, बोला हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे, बोला हमसे जो क़ज़ाएं हुई है, जो नमाज़ें क़ज़ा हुई हैं, ए अल्लाह हम क़ज़ा भी अदा करेंगे, हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।